اس بندے کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات ہٹا دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ شخص ذلیل ہو کر مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص بھوکا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص پیاسا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ مرتے وقت اس شخص کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس شخص کی قبر تنگ کر دی جائے گی وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی وہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے غصے کی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب خفا ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بابا نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ نماز پڑھا کر جی ماشاءاللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ اور نادان، تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مالک بلال کے اوپر پتھر
برساتا ہے، بارش برس رہی ہے، نیچے آہت آہت کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے۔ آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، پیالے کو ٹھوک بجا کے چیک کرتے کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتری اور سوچی کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ میاں نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضع کتے، تیری طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اور نادان کاش کہ تو میرے کریم رب کی چوکھٹ پہ آ جاتا، کاش کہ تو میرے کریم رب کی دہلیز پہ آ جاتا، اپنا سر سجدے میں جھکا لیتا، تیری پریشانی بھی دور ہو جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ تو جب آپ کو پریشانی آئے، دکھ یا تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا کریں اور کہا کریں بچوں مصلی پہ بیٹھ جاؤ، برا وقت آ گیا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ مالک کے آگے جوڑنا شروع کر دو اور توتلے لہجے میں بولو یا مولا تیرے سوا ہمارا اور ہے ہی کون، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ گئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے کو اناج نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایک سائٹ پہ چلتے ہیں، جا کر مالک کے آگے گر گڑا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں۔ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نیچے پڑی، زمین کی طرف پڑی تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی الٹے پاؤں لیٹی ہوئی ہے اور مالک کے آگے رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یا مولا اگر تو بارش نہیں دے گا ہم تو مر جائیں گے، تو بارش نہیں دے گا ہم تو برباد ہو جائیں گے، مولا رحمت کی بارش دے دینا۔ چیونٹی دعا کر رہی ہے مولا رحمت کی بارش برسا دینا۔ نوجوانوں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی، اس چیونٹی کی دعا سنی تو آپ رو کر کہنے لگے لوگو پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے پلٹ جاؤ، آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اے نوجوان، اے مالک کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ جانے والے، او مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر نمبردار کے بوہے پہ جانے والے، جو خدا چیونٹی کی دعا سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے، جو خدا چیونٹی کی فریاد سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے۔ اسی وقت بادل بھی بن گئے، اسی وقت بارش بھی بن گئی۔ سردار تھا، غلام تھا، یہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، سردار تھا غلام تھا، کہیں جا رہے تھے۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔
کہیں جا رہے تھے، اللہ اکبر، اذان کی آواز غلام نے سنی۔ جب غلام نے اذان کی آواز سنی تو غلام نے کہا سردار جی آپ تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں کہ میں جا کے نماز پڑھ کے، میں جا کے، جو بندے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے میں ان سے مخاطب ہوں، انہیں کو سنا رہا۔ غلام نے اذان کی آواز سنی، غلام نے کہا سردار جی آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے نماز پڑھ کے۔ سردار نے کہا اچھا اس طرح ہے، جلدی نماز پڑھ کے واپس آنا، میں ادھر بیٹھا ہوں، جلدی نماز پڑھ کے واپس آ، پھر آگے سفر کرتے۔ سردار وہیں بیٹھ گیا، غلام گیا، اس نے وضو کیا، اس نے جناب اعلیٰ مسجد میں گیا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو یہ غلام جو تھا نا، اس نے قرآن مجید اٹھایا، کھولا، پڑھنے لگ گیا۔ باہر سردار انتظار کر رہا ہے، اور نام مرادہ کہاں مر گیا ہے۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو وہاں مرا پڑا ہے۔ جلدی باہر نکل میاں، آگے ہم نے سفر کرنا ہے۔ بابا جی وہ جو سردار تھا نا، یہ وہی کہہ رہا تھا، او غلام کہاں مر گیا ہے تو، جلدی باہر نکل۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تو اندر بیٹھا ہے، جلدی باہر نکل۔ خیر اس بندے نے، غلام نے کیا کیا، اس نے اندر جا قرآن مجید کھولا، پڑھنے لگ گیا، بیٹھ گئے، پڑھائی میں مست ہو گیا، تلاوت میں مست ہو گیا۔ سردار باہر انتظار کرتا 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 جب تھکا تو اٹھا، جاؤں دیکھو کہیں اندر مار تو نہیں گیا۔ سردار نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں، مسجد جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں نا وضو خانے کے ساتھ، جب آپ جوتے اتارتے ہیں، سردار نے گیٹ کھولا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو کے آواز اس نے لگائی، او غلام، او ممدو، او کہاں مر گیا ہے تو؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں، تو اندر بیٹھا ہے۔ اب دل کے کانوں سے سننے والا اس کا جواب ہے۔ جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے اس غلام کا جواب سنیے گا۔ سردار جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس نے آواز لگائی، او غلام جلدی باہر نکل، جلدی باہر نکل۔ آگے غلام نے قرآن مجید بند کیا، بند کر کے غلام نے جواب دیا، سردار جی میں کیا کروں، جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو اپنے بدن پر چپکی مٹی کی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ قبر کی مٹی نے انہیں اپنا رزق بنا لیا، قبر کی مٹی نے انہیں اپنی دبوچ میں لے لیا، اور وہ قبر کا رزق ہی بن گئے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، گلی محلے کے لوگ، کاروباری لوگ، عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار، آبا و اجداد، اللہ اکبر، یہ ساری فہرست اگر اپنے ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال آتا ہے، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی قبر کی مٹی کا رزق بن گیا، وہ بھی قبر کی مٹی کا رزق بن گیا۔ تو آج میرا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، اللہ پر جوانی گزار کے بڑھاپے میں ہی توبہ کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ اے بندے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے بڑھاپے میں جا کے توبہ کرنی ہے، ابھی جوانی ہے، جوانی کا مزہ لے لیں، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، اور جو ہے بڑھاپے میں ہی جا کے توبہ کر لیں۔ لیکن بڑھاپا ان کی زندگی میں لکھا ہوا نہیں تھا،
बुढ़ापा उनके मुकद्दर में नहीं था, वो बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाए, अपनी अपनी कब्रों में जा सोए हैं। तो आज तेरे पास वक्त है तौबा करने का। मौत तो बरहक है, ये तो आनी ही आनी है, लेकिन ए नौजवान, ये ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा भी तेरी ज़िंदगी में लाजमी आए। अल्लाह अकबर। आप ज़रा अपने महल्ले में नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादा आपको बच्चे ही नज़र आएंगे। अल्लाह अकबर। तो जवान बच्चों से कम होंगे, बूढ़े नौजवानों से कम होंगे। अगर बूढ़े जवानों से कम हैं तो बात सीधी सी है, बंदे बुढ़ापे तक कोई कोई पहुंच पाता है। ज़्यादा लोग जवानी में ही मट्टी का रिज़्क बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर नौजवान कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये बात भी अटल है कि जवानी तक भी कोई कोई पहुंच पाता है, ज़्यादा बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो ए बंदे, मौत तो आएगी ही आएगी, इससे पहले तू अपने मालिक को राज़ी